بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کا، حدیث کا، بائبل کا اور اس کے بعد کسی ایک موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کے لائیو سوالات تک پہنچیں گے۔ جو قرآن مجید کا مقام آج ہم پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے وہ اس کی اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک وہ بنیادی آیت ہے خواتین و حضرات کے جو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایک بڑا اہم مقام رکھتی ہے، اور آپ نے اکثر اس موضوع پہ قرآن مجید کو کلام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسی یونیورسل حقیقت ہے خواتین و حضرات کی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ ہے عدل کا بیان۔ یعنی قرآن مجید عدل کے بارے میں جو ایک حساس مقام رکھتا ہے اور ایک حساسیت رکھتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ان لفانی الفاظ میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ میرے خیال میں اردو کا ترجمہ تو انہوں نے غلط کیا ہے یہاں پہ درج، چنانچہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان معاملہ کرنے لگو اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں یہ ایک عمدہ نصیحت کرتا ہے، یعنی اس چیز کی عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک خدا ہے جو سنتا ہے، سمیعا بصیرا اور دیکھتا ہے۔ تو یہ بات خواتین حضرات کہ ہمیں اپنے معاملات میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ تو بنیادی طور پہ جو اولو الامر ہیں، یا وہ لوگ کہ جو اتھارٹی میں ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کریں، جب آپ لوگوں کے درمیان کوئی قضیے کو چکائیں، تو اس میں آپ کو ہر حال میں عدل کا سے کام لینا ہے۔ اس کے اندر جو اہم بات ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ اجتماعی پہلو سے ایک آپ کو نصیحت ہے یا ہم سب کو نصیحت ہے، لیکن قرآن مجید اپنے اندر جو ایک وسعت رکھتا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو بیان کرتا ہے، اس سے بالکل صاف واضح ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ عدل کا جو پہلو ہے یہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں اپنائیں، اور اس درجے میں اپنائیں کہ سچ اور حق کی گواہی ہم دیں، اور وہ گواہی اگر ہمارے اپنے خلاف پڑے، ہمارے اپنے والدین کے خلاف پڑے، یہاں تک کہ ہمارے اقربا کے بھی خلاف پڑے، تب بھی ہمیں اسے گریز نہیں کرنا۔ تو ایک اور موقع پہ جو قرآن نے کہا ہے نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء علی الناس، یعنی حق کی گواہی دینے بنو لوگوں پر۔ اور اس سلسلے میں پھر آگے فرمایا کہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ کہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے، ایون if it goes against your own interest، یعنی اگر آپ کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف کی گواہی پڑے تب بھی، اور آپ کے والدین کے بھی۔ اپنے بارے میں انسان حساس ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ سچ اور حق کی بات کریں تو اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مالی نقصان بھی ہو، اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے اپنے رشتے ناتے ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، یہاں تک کہ اگر آپ کے والدین بھی آپ سے ناراض ہو جائیں اور وہ جو سچ بات اور عدل کی بات ہے وہ والدین کے خلاف بھی جائے، تب بھی آپ کو وہ کرنی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عدل جو ہے اور سچ جو ہے وہ دنیا میں خدا کا قائم مقام ہے، اور خدا کے سامنے ہم ظاہر ہے کسی اور کو تول نہیں سکتے، کسی اور کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ دنیا میں جب فلسفیوں نے فلسفی کے بڑے بڑے پرابلمز کو ٹیکل کیا اور ان کے بارے میں آراء دی، تو جو ہمارے یونانی فلسفی کے جو سب سے بڑے فلسفر ہیں، سقراط، ان کو ہم سوکریٹیز کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، عدل جو ہے وہ تمام کی تمام اچھائیوں کے سر عنوان ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اوپر سب سے پینیکل پہ یہ کھڑا ہے۔ اور یہ جسٹس خواتین حضرات اصل میں آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ عدالت کے پہلو سے، یعنی یہ تو کہا گیا کہ آپ نے قضیہ چکانا ہے، کوئی آپ نے کوئی معاملہ چکانا ہے تو اس میں تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ اپنا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے استوار کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو انتخاب ہے یا لوگوں کی جو پلیسمنٹ ہے سوسائٹی کے اندر وہ میرٹ بیسڈ ہوتی ہے، یعنی صلاحیت پر بیسڈ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل جسٹس یا سماجی عدل۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف قضیوں تک یا کیسز تک یا مختلف سوٹس ہوتے ہیں ان تک
یا آرڈیننسز تک تو ہم نے عدل نہیں کرنا، وہ تو ایک عدالتی عدل ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آگے بڑھ کر آپ کو جس چیز کو اپنے ساتھ جسے کہتے ہیں ہم آہنگ کرنا ہے اپنی زندگی میں یا دنیا میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے ہر سطح پہ ہر جگہ پہ میرٹ بیس سسٹم، جسٹس پر مبنی سسٹم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ کے پرائیویٹ ادارے ہیں، آپ کے اگر پبلک ادارے ہیں، ان کے اندر اگر انتخاب کا موقع ہے، ان کے اندر اگر جاب سلیکشن کا موقع ہے، اس کے اندر اگر ان کے اندر کسی بھی پلیسمنٹ کا موقع ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن میرٹ۔ اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح سے بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا حق مارا گیا ہے۔ اور یہ عدل اور انصاف خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ہمارے اپنے اس 14 صدی پر مشتمل تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو اس عدل و انصاف پر مبنی بہت سارے بے شمار مواقع ملیں گے کہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک روشن مثالیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روشن مثال ہے، صحابہ کرام کی روشن مثال ہے، جس میں انہوں نے عدل کو ترجیح دی اور اس بارے میں اس کو پرے کا کے برابر نہیں سمجھا کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے خواتین حضرات کہ جو باب انہوں نے رقم کیا وہ ایک سنہرا باب ہے، وہ ایک گولڈن چیپٹر ہے جو انہوں نے اپنے عمل سے مرتب کیا، اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ اگر پیغمبر نے کیا ہے تو شاید یہ ہمارے لیے ہماری دسترس سے باہر ہے۔ نہیں، اس کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام جو ظاہر ہے کہ انسان تھے اور وہ اللہ کی طرف سے ان کی وہ حیثیت ظاہر نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے، انہوں نے اس عدل کے معیار پر عمل کر کے دکھایا، اور جس طرح سے انہوں نے حکومت کی، جس طرح سے انہوں نے سماجی انصاف کو فراہم کیا، اس کے لیے کوئی زیادہ تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ پہلو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے، جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں، جب بھی ہمارے لیے کوئی جگہ رائے دینے کی اگر آتی ہے تو اس میں سچ کا ساتھ ہم نے دینا ہے، سچائی کی بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ اور اس انصاف کی بات کرنے میں اگر آپ کو پہل کرنی پڑے تو پہل کرنی ہے۔ یعنی دیکھیے، بعض دفعہ انسان کتراتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے صحیح بات کی تو شاید لوگ خلاف ہو جائیں گے، لیکن کتنی ہی مرتبہ یہ ثابت ہوتا ہے خواتین حضرات کہ آپ ایک صحیح بات کرتے ہیں تو آپ نے چونکہ پہل کی ہے، یہ broken the ice، تو you'll find out کہ there are so many people who are going to side with you۔ وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے پاس صرف پہل کرنے کی ہمت اور جرت نہیں تھی، آپ نے وہ جرت کر ڈالی تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر آپ کا ساتھ دیا۔ تو حق کا معاملہ یہی ہے، عدل کا معاملہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے اپنانا ہے، اور اپنانے کا اپنے ہر سطح پہ اپنانا ہے۔ یعنی یہی حق اور انصاف ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ جیسے سماج کے معاملے میں ہی کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کا جو سسٹم ہے میرٹ بیسڈ، تو وہ خاندان کے معاملے میں بھی یہی کہتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ کہتا ہے مردوں کو مخاطب کر کے اگر آپ نے ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو پھر اس کے اندر ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کریں گے۔ اور یہ اگر آپ شادی کر رہے ہیں کسی ویلفیئر کی کاز کے لیے، کسی اچھائی کے لیے، تو اس سے زیادہ ضروری ہے، یعنی وہ کاز سیکریفائس ہو سکتی ہے لیکن عدل سیکریفائس نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اگر آپ کسی ویلفیئر کے مقصد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کے لیے یا کسی کی یوں سمجھ لیجئے کہ حوصلہ افزائی کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سماج میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس میں آپ کسی کو سہارا دینا چاہتے ہیں، تب بھی اگر آپ اپنی بیگمات یا بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاتے تو یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں شادی کے لیے۔ تو اس کو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اس کی امپورٹنس ہے۔ اور پھر کلیکٹیولی خواتین حضرات ایک اور جو قرآن مجید توجہ دلاتا ہے، وہ تو اس سے سچی بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ میں مثبت انداز میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں سے بھی انصاف کرنا ہے۔ یعنی اس سے بڑی بات جو ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پر نہ ابھارے کہ آپ اس سے غیر انصاف کریں، یعنی انجسٹس سے پیش آئیں یا غیر منصفانہ طریقے سے پیش آئیں۔ اعدلوا نہیں، یہاں آپ نے عدل کرنا ہے، وہ اقرب للتقوی، اس لیے کہ عدل ہی جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ تو دشمن سے انصاف کرنا، دشمن کے معاملے میں یہ آپ کو اس جگہ پہ کھڑے ہونا کہ کسی وقت اس کا اور آپ کا اگر معاملہ درپیش ہوتا ہے اور آپ کو عدل کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن اگرچہ اس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے لیکن اس معاملے میں وہ حق پہ ہے یا سچ پہ ہے، تو اب آپ کی دشمنی اس جگہ پہ آپ کو نہ لے کے جائے کہ آپ نا انصافی کریں، نہیں، اس موقع پہ بھی آپ نے عدل کرنا ہے۔ تو یہ وہ انتہا ہے، یہ وہ ہائٹ ہے جہاں قرآن انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ تو انصاف، اس میں تو دو رائے نہیں ہیں، غیروں کے ساتھ بھی، نہ صرف غیروں کے ساتھ
بلکہ دشمنوں کے ساتھ انصاف. دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا خواتین حضرات یہ ہرگز آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور سے جب دشمنی نے آپ جانیں لی ہوئی ہوں، جب دشمنی نے لوگوں کو قتل کیا ہو، مائیں بہنیں بیواہ ہوئی ہوں، یا وہ زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہوں. لیکن وہاں پہ بھی قرآن آپ کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھو عدل کا دامن ہرگز چھوٹنے نہ پائے. تو یہ اتنی اہم قدر ہے خواتین حضرات کے زندگی کے مختلف گوشوں میں یہ احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کسی بھی قسم کی بہتری آئے تو اس کا جو آغاز ہے وہ آغاز کی جو پہلی اینٹ ہے وہ یہی عدل ہے، اور وہی رویہ ہے جو آپ کو عادلانہ طور پہ رکھنا ہے، جس میں آپ کو کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ کی باری پہلے آ رہی ہے. اور انصاف جو ہے وہ خریدنی فروختنی چیز بن کے رہ گیا، یعنی جسٹ گوئنگ ٹو بائی جسٹس. یہ ہونا نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اخلاق اپنی موت مر چکا ہے اگر آپ کو انصاف خریدنا پڑے یا بیچنا پڑے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی یہ جو ہدایت ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اور آئیے ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہ روایت جو ہے یہ مسلم میں ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عن جابر بن عبداللہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فی حجۃ الوداع، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ نے گفتگو کی، جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ معلوم ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ رک کے مختلف باتیں کہیں جن کو لوگوں نے جمع کر کے ایک مبسوط خطبہ ترتیب دے دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وقال اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز ساتھی رہے. انہوں نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا اور مردوں کو کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ فی النساء، یعنی یہاں عورتوں سے مراد بیویاں ہیں. بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ کی امان سے لیا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امان میں تمہیں سپرد کیا ہے ان کو، اور تم نے ان کے سطر کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے. گویا کہ تم نے اگر ان سے ہم بستری کی ہے، ان سے قربت کا تعلق قائم کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس اصول پہ تم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ اب وہ آپ کی بیوی ہے اور وہ آپ کے اسپاؤس کے طور پہ آپ کے پاس رہیں گی. تو فرمایا اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمے ہے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کا جو کھانا پینا ہے اور ان کا جو کپڑا ہے، گویا کہ ان کے پرسنل اخراجات ہیں، وہ تمہارے ذمے ہیں. اور وہ کیا کہا گیا؟ بالمعروف. اور معروف کا مطلب کیا ہے؟ کہ دستور کے مطابق، جو سوسائٹی کا دستور ہے، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جس سوسائٹی کے طبقے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنی بیویوں کو کھانا پلانا اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے فراہم کرنے. یہ خواتین حضرات وہ اہم ہدایت ہے کہ جو قرآن مجید کی ہدایت کی فرع ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو مرد ہیں وہ ان کو قوام بنایا گیا ہے، ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کو ہیڈ آف دا فیملی بنایا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ they have to earn for the family. They have to earn for the family. اور فیملی سے مراد بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دونوں انکلوڈڈ ہیں. اور اسی کے اندر یہ بات شامل ہے خواتین حضرات کہ آپ کو ایز اے ہسبینڈ اپنی بیوی کو وہ جیب خرچ دینا ہے، وہ پاکٹ منی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ذاتی خرچ کے جو استعمال کی چیزوں کے لیے جو ان کے اخراجات ہیں وہ آپ نے اپنے ذمہ لینے ہیں. گویا یہ کپڑا یا رزق یا کھانا پینا تو ایک سمبل ہے، ادروائز ضروریات یہاں مراد ہیں. تو دوسرے لفظوں میں اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا ہسبینڈ ٹو پرووائڈ فار دا وائف. اٹس ناٹ جسٹ دی ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز دیٹ ہی نیڈس ٹو پرووائڈ. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ گھر میں جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ نے آپ کو پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، نہیں، ان کی ذاتی ضرورت کے لیے، یعنی آپ کی بیوی کی جو پرسنل نیڈز ہیں ان کے لیے یو ہیو ٹو فکس این اماؤنٹ سیپریٹلی، اور آپ کو ان کو دینی ہے. اور پھر دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ دستور کے مطابق، سوسائٹی کے رواج کے مطابق دینی ہے. اور سوسائٹی کا جو رواج ہے آبویسلی وہ ڈپینڈ کرتا ہے، مختلف طبقات سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے، مختلف کنونشن سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس کے اندر آپ سے آپ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق وہ پاکٹ منی دینی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لاکھوں کما رہے ہیں اور بیویوں کو آپ اپنی بیوی کو آپ چند ہزار روپے جو ہیں پاکٹ منی کے دے رہے ہیں. نہیں، اس کا تناسب بھی وہی ہونا چاہیے جس میں آپ کے اندر
سے یا آپ کے بارے میں یہ رائے قائم ہو کہ یہ فراخ دلی سے ان کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، جنرosity کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر وقتاً فوقتاً یوں بھی ہونا چاہیے کہ اس میں جو آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں اس کو آپ ریوائز کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے ڈپریشیشن ہوتی رہتی ہے، اینڈ دس شوڈ ناٹ بی دا کیس کہ آپ نے اگر شادی کے آغاز میں کچھ پیسوں کو مقرر کر دیا ہے تو آپ 10-15 سال گزر گئے تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو وہی اماؤنٹ دے رہا ہوں، نہیں، اس میں بھی وہی ریز آنی چاہیے۔ اور پھر خواتین حضرات یہ بھی دستور کے موافق ہے کہ آپ کو اپنی بیوی اس کے لیے جو خرچ فراہم کرنا ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھیے کہ وہ آپ سے ہر وقت مانگتی پھرے، بلکہ آپ کو خود مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا بالکل شروع میں ان کے ہاتھ میں تھما دینا ہے، سو دیٹ اٹ از ناٹ شی ہو کمز آفٹر اٹ، بیکاز یہ تو ان کا رائٹ ہے۔ وہ ظاہر ہے کسی وقت اگر آپ بھول جائیں یا کوئی اور وجہ ہو جائے تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ خام خواہ میں ڈیلے کریں تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ اور اہتمام کر کے آپ مہینے کے آغاز میں، بلکہ مہینے کے آغاز سے پہلے اگر آپ ان کا جیب خرچ ان کو فراہم کر دیتے ہیں اور بٹس اینڈ پیسز کے بجائے آپ اس کو لم سم کے طور پہ دیتے ہیں تاکہ وہ اعتماد پیدا ہو۔ دیکھیے خواتین حضرات، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ زندگی بھر کی ذمہ داری ہے کہ شادی کے موقع پہ بھی اور مرد کی وفات کے بعد بھی قرآن نے اس کو ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ ذمہ داری اس وقت بھی ختم پوری طرح سے نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو مہر کی رقم جو آپ ادا کرتے ہیں بیوی کو، جو کہ شادی کے موقع پہ یا نکاح کے موقع پہ ادا ہو جانی چاہیے، وہ اصل میں اسی چیز کا ایک سمبولک اظہار ہے، ایک علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن کہ آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آفٹر یو کم ٹو مائی ہاؤس یو ول بی پرووائڈیڈ بائی می، میری ذمہ داری ہے ٹو لک آفٹر یو، اینڈ ایز اے ٹوکن آف دیٹ ریسپانسبلٹی آئی ایم ہینڈنگ اوور دس منی ٹوڈے ٹو یو ایز یور مہر۔ یہ آپ کے مہر کے طور پہ میں آپ کو آج ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ایک سیکیورٹی رہے کہ یہ میں نے زندگی بھر آپ کو ادا کرنی ہے۔ وہ ظاہر اماؤنٹ جو مہر کے موقع پہ وہ تو ایک ٹوکن کے طور پہ دی جاتی ہے جس کو خود بھی ایک مناسب اماؤنٹ ہونا چاہیے، لیکن ادر دین دیٹ ایک اگر یہ طے بھی ہو جائے کہ اتنی پاکٹ منی آپ نے دینی ہے تو کوئی یہ غلط نہیں ہوگا قرآن کی نصوص سے، بلکہ یہ جتنا زیادہ اس کو آپ متعین کر لیں اتنا اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شرم و حضوری نہیں ہونی چاہیے۔ وفات کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، یعنی وفات سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 1 سال کی وصیت کر کے چلا جائے کہ میری بیوی کو میرے گھر سے نہیں نکالا جائے گا اگر وہ گھر اس کا ہے، اور 1 سال تک کی جو خرچ ہے وہ آپ نے اس کو دینا ہے ونس یو پاس اوے۔ قرآن مجید نے یہ ہر مرد کی، ہر شوہر کی ذمہ داری لگائی ہے، اور ہم یہ بھولے ہوئے ہیں، اور یہ ضروری ہے خواتین حضرات کی وصیت انسان کو لکھنی چاہیے، اور اس وصیت میں اس قرآن کی وصیت کو درج کرنا چاہیے جس نے قرآن نے اس الفاظ کہے ہیں کہ متاعن الی الحول غیر اخراج، 1 سال کے لیے، فار 1 year آپ نے وہی اماؤنٹ جو آپ ہر مہینے ان کو دیتے تھے یہ وصیت کر کے جانا ہے کہ میرے مرنے کے 1 سال کے بعد تک یہی رقم میری بیوی کو ملتی رہے، اور وہ اس کو ہرگز اس سے بے دخل نہ کیا جائے اس جگہ سے، اللہ یہ کہ وہ خود جانا چاہے۔ اتنا زیادہ قرآن مجید اس معاملے میں حساس ہے کہ یہ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے اٹس ناٹ جسٹ فار یور اون لائف ٹائم، نہیں، ایون آفٹر یو پاس اوے 1 سال تک آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ اس 1 سال میں اس کے لیے کوئی موضوع بندوبست بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے دیگر چیزیں بھی اسپاؤزز کو، یعنی خاص طور سے شوہر کو کہی گئی ہیں کہ آپ اپنی انہیریٹنس میں سے، اپنی میراث میں سے آپ کو یہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ بھئی کیونکہ ہمارے اپنی سوسائٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ شادیاں بہت کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عربوں میں تو عام تو ہوتا تھا کہ جیسی وفات ہوتی تھی شوہر کی، خاتون بیوہ ہوتی تھی تو وہ دوسرے سے شادی کر لیتی تھی۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی جو وائف ہیں وہ حضرت علی سے شادی کر لیتی ہیں، اور وہ بالکل سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نارم کی طرح تھا۔ ہماری سوسائٹی میں یا موسٹ ایسٹرن سوسائٹیز آپ کہہ لیجیے ان کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، اور بیوی عام طور سے فار لائف وہ بیوہ رہتی ہے۔ تو اس میں معاملے میں تو اور زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو جتنے شوہر ہیں وہ سیکیورٹی فراہم کریں اپنی بیوی کو کہ فار دا ریسٹ آف دیئر لائفز ان کو کوئی در بدر کی ٹھوکر نہ کھانا پڑے۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات، اور اسی کا اعادہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، جب یہ کہا گیا کہ علیکم رزقہن و کسوتہن، ان کا کھانا پینا اور ان کا کپڑے ان کو پہنوانا، جنرل ان کا جو خرچ ہے، علیکم، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ڈونٹ شرک دس رسپانسبلٹی ان اینی وے۔ تو یہ اس قدر اہم ہے خواتین حضرات کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص کو، ہر شوہر کو یہ وصیت لازماً کرنی ہے تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ 1 سال کا خرچ جو ہے وہ 1 سال تک ان 12 مہینوں میں ان کی بیوی کو اسی طرح سے ملتا رہے جیسے کہ وہ زندگی میں وہ خرچ پرووائڈ کرتے تھے۔ آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات، اور یہ بائبل سے ہم کچھ حصہ پڑھیں گے۔
یہ جو حصہ ہے خواتین حضرات، یہ کتاب جو بک آف پرووربز ہے، جس کو ہم کتاب امثال کہتے ہیں، یہ اس سے ہے. اور چنانچہ یہ جو بک آف پرووربز کی جو چیپٹر نمبر 1 ہے، پہلا چیپٹر ہے، اور اس کی 8 سے لے کے 19 تک کی آیت ہے. تو اس کے الفاظ یہی، اور یہ حضرت سلیمان سے منسوب ہے. ہمیں معلوم ہے حضرت سلیمان جو ہیں حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اور وہ آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت کے تابع رہے، اور اپنی ماں کی ہدایت مسترد نہ کر، کیونکہ یہ تیرے سر پر دلکش صحرا اور تیرے گلے میں گلو بند ہیں. یعنی ماں کی جو ہدایت ہے اور باپ کی تربیت، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میرے بیٹے، جب خطا کار تجھے پھسلانے کی کوشش کریں تو ان کے پیچھے نہ ہو لے. ان کی بات نہ مان جب وہ کہیں آ ہمارے ساتھ چل، ہم طاق میں بیٹھ کر کسی کو قتل کریں، بلا وجہ کسی بے قصور کی گھات لگائیں. ہم انہیں پاتال کی طرح زندہ نگل لیں، انہیں موت کے گڑھے میں اترنے والوں کی طرح ایک دم ہڑپ کر لیں. ہم ہر قسم کی قیمتی چیز حاصل کر لیں گے، اپنے گھر کو لوٹ کے مال سے بھر لیں گے. جرت کر کے ہمیں شریک ہو جا، ہم لوٹ کا تمام مال برابر تقسیم کرتے ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لٹیروں کے ساتھ آپ نے ان کی کمپنی کبھی اختیار نہیں کرنی. حضرت سلیمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، ان کے ساتھ مت جانا، اپنے پاؤں ان کی راہوں پر رکھنے سے روک لینا، کیونکہ ان کے پاؤں غلط کام کے پیچھے دوڑتے، خون بہانے کے لیے بھاگتے ہیں. جب چڑی مار اپنا جال لگا کر اس پر پرندوں کو پھانسنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے بکھیر دیتا ہے، تو پرندوں کی نظر میں یہ بے مقصد ہے. یہ لوگ بھی ایک دن پھنس جائیں گے. یعنی مثال دی کہ جیسے وہ جال پچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل یہ اپنے ہی پھندے میں، اپنے ہی جال میں خود پھنس جائیں گے. جب طاق میں بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، جب دوسروں کی گھات لگاتے ہیں تو اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہی ان سب کا انجام ہے جو ناروا نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں. ناجائز نفع اپنے مالک کی جان چھین لیتا ہے. یعنی یہ دیکھیے، نفع کے بارے میں، ناجائز نفع کے بارے میں، مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، یہ ساری وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت سلیمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں حضرات، یہ ایک ایسی بدیہی سی چیز ہے، اتنی آبویس بات ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں حساس رہنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. اور بائبل کا جو یہ حصہ ہے جس کو ہم کتاب الامثال کہتے ہیں، بک آف پرووربس کہتے ہیں، آپ کو موقع ملے تو اس کو کسی وقت اٹھا کے پڑھیے گا. یہ بک آف سامز جو ہے، جو زبور ہے، اس کے فوراً بعد جو کتاب آتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ کتاب الامثال ہے. اور یہ پڑھنے سے لائق ہے، کیونکہ اس میں آپ کو، جیسا کہ نام سے واضح ہے، پرووربز، آپ کو بہت ساری حکمت کی، دانائی کی، دانش مندی کی باتیں ملیں گی. اور اس لیے اس کا کی بڑی اہمیت ہے خواتین حضرات، کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کے ہاں نئی نسل کی کتنی اہمیت ہے. جو نیکسٹ جنریشن ہے، they have immense importance before every prophet of God. اور آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے سورہ لقمان میں، اور وہ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے وہ ساری وہ باتیں بتائی ہیں جب ان کا بیٹا جو تھا وہ ان کی جگہ پہ سردار بن رہا تھا. یہی معاملہ اب یہاں حضرت سلیمان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اور یہ انڈائریکٹلی جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت سے آپ کو غافل نہیں ہونا، اولاد کے بارے میں حساس رہنا ہے. اور دیکھیے جیسے یہاں کہا گیا کہ اپنے باپ کی جو رہنمائی ہے، اپنی جو ماں کی رہنمائی ہے، بچوں کو مخاطب کر کہا گیا کہ ان کو مسترد نہ کیجیے گا، اس لیے کہ دے اسپیک آؤٹ آف ایکسپیرینس، ان کے پاس تجربہ ہے. اس تجربے کی روشنی میں وہ گفتگو کرتے ہیں. ان کی اس گفتگو کو آپ نے رد نہیں کرنا، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. وہ آپ کی اچھائی کی بات ہی آپ سے کرتے ہیں. اختلاف آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلچر میں یا پرسیپشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف ہرگز اس کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ you should give enough importance even if you have to reject it ultimately. نہیں، اس پہ اتنا دھیان دیں، اس پہ اتنا کان لگائیں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ آپ ان کی بات سنی گئی ہے، اور ان کی اس بات کو پلے باندھ لیں. اور پھر خواتین حضرات، یہ وہ چیز ہے جو آئندہ نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. یعنی اگر والدین حساس ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ اپنے بچوں کے بارے میں ویسے ہی حساس ہوگا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرسٹ سیٹ آف لرننگ از یور مدر، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں یا پیرنٹس، تو یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو خاص طور سے موضوع بنایا. اور حضرت سلیمان نے تو خاص طور سے ان کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو ایک عظیم الشان امپائر جو تھا، ہیوج امپائر واز ایٹ ہز ڈسپوزل، ہی واز رولنگ. تو اس میں ان کے لیے خاص طور سے ضروری تھا کہ وہ اپنے جو جانشین کو یا اپنے جو بیٹے کو وہ یہ بتائیں کہ دیکھیں، آپ نے جو اجتماعی عدل ہے یا اجتماعی جو وزڈم ہے یا کلیکٹیو وزڈم ہے،
اور پھر اس معاملے میں جو اہم ترین بات اس موقع پہ جو ہم نے آج جو اقتباس پڑھا وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ مین از نون فرام دا کمپنی ہی کیپس. تو اپنی کمپنی کو اپنی جو دوستوں کی جو سلیکشن ہے اس میں انسان کو کتنا محتاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ پر اس کا عکس پڑے گا، اس کا اثر پڑے گا. جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی الٹیمیٹلی اس کا امکان ہے کہ آپ بھی ویسے بن جائیں. تو جیسے یہاں انہوں نے کہا کہ چور و چکوں کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارنا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے گھات میں لگے رہتے ہیں مال چھیننے کے لیے یا جان سے مارنے کے لیے، ایسے لوگوں کی کمپنی میں کبھی نہ بیٹھنا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ زمانہ ہے حضرت سلیمان کا جو ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو یوں سمجھ لیں کہ ایسی سوسائٹیز جو ابھی اربنائز نہیں ہوئی، جو ابھی بھی ان کے اندر کسی درجے میں فیوڈلزم موجود ہے ایک خاص طرح کا، اور ایک ٹرائبل سوسائٹی کے اندر یہ جان و مال کا معاملہ کافی ہوتا تھا. اگرچہ کہ بہت سارے قبیلوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اور ان جنگوں کے بعد صلح بھی ہو جاتی تھی، لیکن چونکہ کوئی سینٹرل حکومت نہیں تھی بہت سارے لمبے عرصے تک، تو بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا تھا اور پھر وہ کئی جنریشنز تک رہتا تھا. تو اس وجہ سے اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر تو یہ اور زیادہ امپورٹنس تھی اس کی کہ آپ کو کسی کی جان نہیں لینی اور آپ کو کسی کا مال نہیں لوٹنا. لیکن آبویسلی یہ ہر سوسائٹی کے لیے ویسا ہی صحیح ہے کہ آپ کو دوسرے کی مال، دوسرے کی جان اور پھر دوسرے کی آبرو، یعنی آپ تینوں باتوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو جان، مال اور آبرو تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حرمت کا درجہ حاصل ہے. they are sacred, they cannot be tampered with in any way. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایز پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنی ہے. ہمیں ان کو بتانا ہے کہ دیکھیے زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک تسلسل کا نام ہے. ہم آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، ہماری جگہ ہماری اولاد نے لینی ہے. اور اگر ہماری اولاد کسی درجے میں بھی ایسی بن سکتی ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وی فیل پراؤڈ آف دیٹ آف آور پروجنی، اٹ ہیز ٹو بی تھرو آور اون انسٹرکشن اینڈ ایجوکیشن. کہ ہم فکر کریں، ہمارے اندر دردمندی ہو کہ کس طرح سے ہماری اپنی اولاد کے اندر ایک اچھا انسان، ایک اعلیٰ انسان، ایک ایسا انسان کہ جس کے بارے میں، اس کے کیریکٹر کے بارے میں ہمیں فخر ہو. اور وہ جو جیسے اگر آپ میں سے بعض لوگوں کو انگریزی ادب سے اگر شغف رہا ہے تو جیسے بروٹس کے بارے میں مارک اینٹونی نے جولیس سیزر کے اندر جو اسپیچ کی تھی جب ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ نیچر would stand up and say to the world this was a man. تو یہ ہے کہ اس آدمی کے بارے میں یہ ہو کہ ہاں جی یہ بندہ تھا، یہ کوئی he spent his life in a way that really affected the lives of other people. He touched the lives of so many people. تو آپ کو دوسروں کے زندگی کو پر اپنا اثر ڈالنا، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کو خوش کرنا، اور یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کہ جو انسان کو ایک لیے نعمت غیر مترقبہ ہے. unbounded happiness. If you want to be happy, make others happy. اپنی خوشی کا راز یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کیجیے. تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہمارے پیغمبروں نے اپنے بچوں کو کی، اپنے بچوں کو بتائیں، اور چنانچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز پہ کاربند رہیں اور اپنی اولاد کے بارے میں ویسے ہی احساس رہیں. سو خاتون حضرات، میں اپنی بات کو بھی یہاں ختم کرتا ہوں. ہمارا جو اب اگلا سیشن ہے وہ مریم ماڈریٹ کرتی ہیں. اس میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ڈسکشن کا ٹاپک ہوتا ہے. اور آج جس ہم ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آرٹ آف کرٹیسزم، یعنی تنقید کا فن. یعنی کرٹیسزم کمز ٹو آل آف اس ویری نیچرلی. یعنی ہم سب جو ہیں وہ وی آر بورن کرٹکس. ہمیں تنقید کا بڑا مزہ آتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم تنقید کریں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یو یوز یور جو پاور آف criticism in a very constructive way, in a way that you are able to really make a difference in the lives of people. You see, criticism, of course, when you talk about criticism, we are talking about constructive criticism, یعنی ایسا criticism، ایسی تنقید کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو اس لیے اکثر ہم نے آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہم نے ان سیشنز میں گفتگو کی ہے کہ it's a skill that we need to learn. Criticism is an art, it's a skill. یہ کوئی الگ ٹائپ چیز نہیں ہے کہ آپ ادھر آپ معزن ہوئے، ادھر نکل گئے، آپ کو جب کوئی نظر آیا میں تنقید شروع کر دی. نہیں، تنقید سیکھیے، کیونکہ تنقید ایک بڑی اچھی چیز ہے. اگر آپ تنقید کریں گے یو ول گرو. یعنی آپ پہ تنقید کی جائے گی تو ایکسپٹ کرٹیسزم. آپ لوگوں پہ کریں گے تو اتنا افیکٹو کریں گے پیپل آر ایبل ٹو چینج فرام یور کرٹیسزم. تو تنقید از اے ویری ویری پاورفل ٹول، بٹ اونلی اینڈ اونلی اف وی یوز اٹ ان اے ویری ویری سگیشیس وے. بہت طریقے سے. اگر آپ نے غلط طریقے سے تنقید کی تو اگر آپ کی تنقید بالکل 100% ٹھیک ہے تو وہ ایسا لگے گا کہ جیسے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے، جسٹ بی ویسٹڈ. تو دی اسکل آف کرٹیسزم، دی آرٹ آف کرٹیسزم دیٹ وی نیڈ ٹو لرن. اور اس سیشن میں جیسے کہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، وی لرن فرام ایچ ادر
کہ ہم جب تنقید کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں سے خود سیکھتے ہیں, تو ہم نے کیا وہ غلطیاں کی, and what are the things that we can tell others regarding this art of criticism. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Salim. میرے 2 cents اس ٹاپک پر یہ ہے کہ I learned this from my mentors. جب میں کوئی چیز کر رہی ہوتی ہوں and then they're like, oh, why'd you do this? So instead of saying that, they ask like, oh, would it have been better had you tried this approach? Or maybe, I tried this protocol, for example, a month ago, and this is what I tweaked. So maybe you could try something like that. Right. So they Okay. phrase it as a question instead of attacking me directly. And now I'm trying to incorporate that into my daily life too. Beautiful. So this is a very powerful way to criticize people کہ آپ بجائے سے کہ آپ تنقید کریں, just raise that question, because you see when you do that you come from a entirely different angle. آپ دوسرے کو اس جگہ پہ نہیں لیتے کہ you are trying to attack someone یا offend someone. You're just raising a question. So one of the best ways to criticize people is to just raise a question and then just step away, let the other person think, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو آپ سے اتفاق ہو سکتا ہے نہ ہو. اور ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے کوشچن ریز کر کے اگر آپ نے اس پہ انسسٹ نہیں کیا تو ایوری پرسن از گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ وین ہی اور شی از alone. He or she might not respond immediately, but once she is alone or he is alone, he is bound to strike in his mind or in her mind, کیونکہ اگر وہ واقعی اچھی تنقید صحیح تنقید ہے تو ہو نہیں سکتا, لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اور بات ہے. So thank you very much. I think it's a very useful contribution, Mariam, that you've made. Thank you, Dr. Salim. Malik Rais, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آج کے اس سیشن کے لیے. سر امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. میرے خیال سے جب بھی ہم کسی کی کرٹیسزم کرتے ہیں ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ برائے تعمیر ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی بے جا کرٹیسزم. اور اس بات کو ملحوظ نظر رکھیں کہ کسی کی عزت نفس کو ہم ٹھیس نہ پہنچائیں. اور جب بھی ہم کوئی بات کہیں تو اس طرح سے کہیں کہ ہم اپنا ویو یہ رکھتے ہیں کہ میری اس میں یہ جانکاری ہے یا میرا اس میں یہ نظریہ ہے, نہ کہ کسی پہ روب جمانے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو. بہت عمدہ. یعنی یہ جو سیلف اسٹیم ہے جس میں آپ دوسرے آدمی کی رعایت کرتے ہیں کہ آپ ان کی عزت نفس پہ حملہ نہ کریں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یور چوائس آف ورڈز ہیز ٹو بی ویری. اگر آپ کی چوائس آف ورڈ صحیح نہیں ہے تو یو آر گوئنگ ٹو اٹیک دی سیلف اسٹیم آف دیٹ پرسن, پھر وہ ہیل فیل ہرٹ. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے, اس کا جو انتخاب ہے, وہ اتنا عمدہ ہو, اتنے میٹھے الفاظ ہوں کہ سخت سے سخت تنقید میں بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں مٹھاس ہو, اس کے اندر شیرینی ہو, دوسرا سن کے یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ شخص میرا خیر خواہ ہے, اور یہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرنا. تو بہت شکریہ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تنقید مسٹ ناٹ ہرٹ. مزید کہنا چاہوں گا میں کہ ہم جب بھی کوئی بات بعض اوقات مطلب موقع ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ صحیح موقع ہو تنقید کرنے کا. ہم بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مزاحیہ انداز میں کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہوں بجائے اس کے کہ ترشا بنا اپنا ہے اپنے لہجے میں. جی جی جی. تو یہ آپ نے ایک اور بڑی عمدہ بات کہی کہ بعض دفعہ بڑے لائٹ انداز میں ایز اے پاسنگ ریمارک آپ ہنسی مذاق میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک لائٹ بات ہوتی ہے لیکن دوسرے آدمی کے ذہن میں اسٹک ہونے کا اس کا پورا امکان ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, اور میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں نے اگر آپ پڑھیں جو ہسٹری آف کرٹیسزم ہے اس کو اپنایا ہے. جی لاسٹ میں کہنا چاہوں گا میں سب کی, جیسے آپ نے بھی قرآن شریف کی جو آیت کوٹ کی تھی کہ اگر ہمیں کسی سے دوستی یا کبھی کبھار دشمنی بھی ہو جاتی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سبھی سے دوستی کرنی پڑے, لیکن وہ اصولی بنیادوں پہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں دوست سے دوستی کرنی ہے تو اصولی بنیادوں پہ, دشمن سے دشمنی کرنی ہے تو اصولی بنیادوں پہ. یعنی اگر دشمن کی بھی تعریف کرنی پڑے تو ہمیں مطلب آگے آنا چاہیے, اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے جہاں پہ وہ قابل تعریف ہے. ٹھیک. تو اس سے مجھے لگتا ہے بات زیادہ اچھے طریقے سے ہم اپنی بات سامنے رکھ سکتے ہیں کسی کے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. Thank you very much. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Rafia Khwaja. Assalamualaikum, Dr. Shazad. Dr. Shazad, I feel that when we criticize somebody, we should not be condemning or harsh in our language or tone.
or our expression, because how you express yourself can Hmm. hurt a person or make him defiant and angry, and he will Right. retort and not see what the way you want to express yourself. And also ٹھیک we ہے. must see the right time to say things, because sometimes you say things and it is not the right moment and it does not Right. have the correct effect on the person. So you Right. have to choose the situation. تو یہ بہت اچھا آپ نے بتایا جی کہ ٹو opportune moment, to pick the right moment کہ you strike when the iron is hot. یعنی دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں, they are doing something, یا جس چیز پر آپ تنقید کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. It's not a good time to criticize someone at the time that he or she is doing something that you would like to criticize. ہمیشہ wait for the right moment. ہوتا ہے کہ انسان ہے تھوڑا سا فارغ بیٹھا ہوتا ہے, he or she is engaging with you, تو اب آپ کے پاس موقع آ جاتا ہے. تو یہ ایک اس لیے ضرورت ہے کہ اس میں صبر چاہیے, because what happens is when you become a staunch critic, آپ کے اندر نا بے صبری پیدا ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بس میں اپنا بوجھ ہلکا کروں کسی طریقے سے. تو نہیں, ایسا نہیں کرنا. جو اسکل ہے کرٹیسزم کی, جو آرٹ آف کرٹیسزم ہے, وہ آپ کو یہ بتاتی ہے ویٹ, صبر, پیشنس, دا رائٹ ٹائم. کیونکہ when you strike it when the time is right, تو آپ will find کہ اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے. اور غلط ٹائم پہ صحیح تنقید جو ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. صحیح ٹائم پہ صحیح تنقید ہے جس کا ہم نے کرنا ہے. تو یہ بہت ساری عمدہ باتیں ہیں جن کو میرے خیال ہے ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہارش ورڈز نہیں ہونے چاہیے, سیلف اسٹیم کسی کی ہمیں متاثر نہیں کرنی, اور وی ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. اور اس کے اندر آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اصولی طور پہ بات ہو کہ آپ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. سو آئی تھنک دس از اے بیوٹیفل تھنگ دیٹ وی آر بلڈنگ اپ ہیئر. And they should not feel that you're condemning them, because then Right. they would really get hurt. It will have no effect. Absolutely correct. So condemnation جو ہے that should not be the case, کیونکہ constructive criticism is something that is far far away from condemning someone. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ تعمیری تنقید کریں, ایسی تنقید جس کے اندر دوسرے کی آپ واقعی خیر خواہ ہیں. جی, thank you. Thank you. Next up, we have Imran Babar. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکنیک جو میں نے سیکھی وہ ہے کہ آپ وہی بات ہے جو پہلے مریم نے کہی, دیٹ یو یوز ٹینٹیٹیو لینگویج, کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں سو جو آپ اس کو اپنے آئیڈیا کو ڈونٹ پریزنٹ اٹ ایز اے ڈیفینٹ بٹ ایز اے ٹینٹیٹیو کوشچننگ ٹیکنیک. جی, ریز اے کوشچن, اور اگر آپ ایک دو کوشچن ریز کر دیں تو میں نے اس کا ایفیکٹ دیکھا ہے کہ لوگ مان جاتے ہیں بات, بیکاز وین یو آر پٹنگ دیٹ ایز اے کوشچن ٹو دیم, لوگ اپنا رائے چینج کر لیتے ہیں امیڈیٹلی. دے سیڈ yeah, I thought about it, I was wrong. ویسے ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری پاورفل ٹیکنیک ٹو یوز ٹینٹیٹیو لینگویج. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گیا پرسنل 1-to-1. ایک اور سوال جو تنقید سے میرے ذہن میں آتا ہے, جیسے آپ نے کسی آدمی پہ, بڑے آدمی, مثال کے طور پہ غامدی صاحب کی کسی آپ نے ان کے کسی نظریے پہ آپ نے تنقید کرنی ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اصولی طور پہ کہ آپ اس چیز پہ تنقید کریں جو اس بندے کا نقطہ نظر ہے. سو وین یو آر کریٹیسائزنگ اٹ, وہ اس کا نقطہ نظر ایسے بیان کریں جسے وہ خود بیان کریں. ایبسولوٹلی کریکٹ. یہ ایک ایتھکس کی بات ہے. لوگ ان چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں جو اس آدمی کا دعویٰ ہی نہیں ہوتا, تو یہ کام نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ہیئر سے پہ تنقید نہ کریں. اٹ شوڈ ناٹ بی کہ آپ نے سنی سنائی بات کسی کے بارے میں پکڑی اور آپ نے کہا جی کہ یہ فلاں, نہیں. اٹ ہیز ٹو بی ویری ایکوریٹ. جس چیز پہ آپ تنقید کریں اٹ شوڈ بی ویل گراؤنڈیڈ اینڈ ویل فاؤنڈیڈ, کہ واقعی جس اس کا نقطہ نظر ہے یا وہ رویہ ہے جو اس کے صادر ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اٹ ہیز ٹو بی پراپرلی آبزروڈ اینڈ پراپرلی انڈرسٹوڈ کہ ہاں یہ یو آر اسکرائبنگ اٹ ان دا رائٹ وے ٹو دیٹ پرسن. بہت اچھی بات, تھینک یو. Thank you. I would also like to add a little bit on top of that. A lot of times when people criticize someone, they also criticize their character, which is not relevant to what they're saying. Correct. Or their ideas. So, like, criticize the topic, not the person. Absolutely correct. So, ye below the belt ho jata hai when you start censoring or censuring that person. That should not be the case. You should always look at the idea or the ideology or the thought that a person is presenting and not his personal character. اگر آپ نے اس پہ تنقید کرنی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن if you're going to criticize an idea, so you should confine yourself to the idea and not become personal. Thank you.
Abid Khalil, you're up next. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा इसके मतलब मेरा जो व्यू पॉइंट है तनकीद के मतलब वो यही है कि जब हम किसी की तनकीद करें तो हमें उस चीज़ को मलहूज़ नज़र रखना चाहिए, अदब एहतराम के दायरे में रहकर उसका क्रिटिसाइज करें। हमारा जो मौक़िफ़ होना चाहिए, जो हमारा मकसद इसमें होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि तनकीद बराए तामीर कंस्ट्रक्टिव ग्राउंड होना चाहिए सर। इसमें हमें किसी को कंडम नहीं करना चाहिए, किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, इज्जत नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट सर। इसमें दो चीजें हैं सर, एक हो गया तनकीद और दूसरी है तनकीस, जिसे एलिगेशन भी कहते हैं सर। हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम खामखा किसी पर एलिगेशन लगाए। हमारा हम पर ये हक आयद होता है कि हम अगर किसी की तनकीद करें तो पहले मतलब अपने दलाइल को सामने रखकर उसकी तनकीद करें। उसने जो लिखा है तो उसको अच्छे से मुताला करके जो उसमें उसकी खामियां पाई जाती तो उनको आगे लाना चाहिए। लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि इससे मतलब तनकीद बराए तामीर, न कि एलिगेशन। और इसमें कुछ हमारी ये तकब्बुर तमर्रुद इन चीजों से हम बाज आना चाहिए। हम जो भी काम करेंगे तो इसमें एक ही पहलू हमें मुझे लगता है कि वो उसको मलहूज नजर रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ करेंगे तो अल्लाह की रजामंदी के लिए, उसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए। ये सर मेरा पॉइंट है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और ये सेल्फ एस्टीम जैसे दूसरे की होती है तो हमारी अपनी ईगो भी तो होती है ना, तो हमारी अपनी ईगो जो है इट वांट्स टू बी सेटिस्फाइड एज वेल। तो आपको अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना बल्कि बात को पुट अक्रॉस करना है। तो इसलिए सबसे पहले अपने पे काबू पाना और अपने आप को जरा नीचे लेके आना। क्योंकि देखिए जब आप तनकीद करते हैं तो आप इस जगह पे खड़े हो जाते हैं जैसे मैं तनकीद से बाला हूं और मेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है। नहीं, तनकीद करते वक्त ये ज़हन में रखिएगा कि आप भी इस जगह पे खड़े हैं कि यू हैव अ नंबर ऑफ फ्लॉज, ऑल ऑफ अस हैव देम, सो वी हैव टू बी हम्बल इन आवर टोन, we have to be very very forgiving as well, because it's not that we are free of those flaws and everyone else has their flaws. नहीं, we have them equally. तो इस वजह से अपनी अगर आपको पे कमजोरियों पे निगाह होगी तो आपकी तनकीद में कभी वो तेजी नहीं आएगी या वो काट नहीं पैदा होगी, या जिसके होने के नतीजे में आप यू जस्ट ruin everything. यस सर, इस बारे में वेस्ट का मुझे लगता है कि जो मतलब आप देखो कि सोक्रातस है, हमारे अरिस्टोटल है, प्लेटो है, हीगल है, डेस्कार्ट है, इन्होंने उनकी एक दूसरे की खाल उतार दी, लेकिन आप देखो इनके मतलब ग्राउंड जो है बहुत मजबूत होते हैं, कवि होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे उलमा में जो मुझे लगता है कि हमारे गांधी साहब जो उन्होंने भी एक दूसरे मतलब अगर उन्होंने किसी का क्रिटिसाइज किया था लेकिन अदब और एहतराम के दायरे में। मुझे लगता है कि मैंने जब से गांधी सर को सुना है तो मुझे लगता है कि मुझे ये शऊर बेदार होने लगा है सर। ठीक है, Najia Nazir, you're up next. Please go ahead. Thank you. Assalamu alaikum. डॉक्टर साहब, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म और क्रिटिक के बीच का फर्क हम लोग काफी ज्यादा हम अपनी लाइंस को ओवर स्टेप करते हैं, और मैं तो हमेशा सिर्फ अपनी डेली लाइफ के बारे में सोच रही होती हूँ। माशाल्लाह एवरीवन who has shared all these things, we should not be criticizing the character but the act. और थोड़ी चीजें मुझे ये लगती है कि बिफोर यू एम टू क्रिटिसाइज एनीवन, आप ये सोचें कि मेरा रीजन क्या है, मुझे क्या बिहेवियरल चेंज चाहिए है, या मुझे इसलिए क्रिटिसाइज करना बिकॉज मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को कर रही हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड को कर रही हूँ, या मैं अपने बच्चे को कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये डेली लाइफ में हमारी आदत होती है कि एज अ पेरेंट आई वुड फील कि अच्छा तुम ये कलर पहन रहे हो तो तुम ये पहन लो, अगर तुमने ये स्टाइल किया तो तुम ये कर लो। वहां पे इस जगह पे मैंने अपने आप को काफी चेंज करने की कोशिश की है थ्रू द हार्ड वे। जब हमें थोड़ी रेजिस्टेंस मिलती है तो हमें लगता है ओके वी आर ओवर स्टेपिंग आवर बाउंड्रीज, हम दूसरे की जो ऑटोनॉमी है उसको अंदर ट्रेसपास कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में हम क्या कहना चाहिए रखना डाल रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंट अपब्रिंगिंग के अंदर हम अपनी इतनी ज्यादा इनपुट दे रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू इमर्ज एज देयर ओन पर्सन। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि हाउ एम आई कंसर्न, द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कितना जरूरी है कि मैं इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इज इट क्रिटिसिज्म और इज इट क्रिटिक? इज इट गोइंग टू शो मी एज एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन और अ मैनिपुलेटिव पर्सन?
अब मुझे डी वैल्यू करना है या मैं इनकरेज करना है, क्या मैं उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट कर रही हूँ या मैं अपना कंट्रोल उनके ऊपर दे रही हूँ. अगर ये वाले क्वेश्चंस हम पहले अपने आप से पूछ लें तो अननेसेसरी ब्रॉल के अंदर जाने से हम काफी सिचुएशंस में बच सकते हैं. अब हम बहुत अपने अजीज दोस्तों को कभी खो देते हैं क्योंकि हमने उन बातों को क्रिटिसाइज कर दिया होता है जो हमारा डोमेन ही नहीं था, जहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए था. तो मुझे ये छोटी-छोटी बातें लगती हैं कि और एक और शायद इमरान दावर साहब ने कहा था कि आप अल्टरनेटिव दें, आई गेस यही कहा था उन्होंने कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो मे बी आई कैन सजेस्ट कि अगर आप ये कर लें तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड दैट बी? And it should always come as a suggestion, not coming from the place of power, even if you're suggesting your student. Coming from a place of understanding, compassion, कि आप अगर आप ये कर लें तो इस तरह होगा, तो ये मुझे कहना था. यानी वो इतनी पोलाइट हो कि if the other person would not like to accept it, तो उसके पास ये जगह हो, इतनी आप फोर्सफुल तरीके से ना क्रिटिसाइज करें. और इसमें ये भी आप सोचें कि बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपका क्रिटिक गलत हो. यानी हमें इसका इतराफ करना चाहिए कि एट टाइम्स वी थिंक कि आवर क्रिटिसिज्म इज वैलिड, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका अपना एनालिसिस ये हो या दूसरा शख्स जो है इन ऑल ऑनेस्टी ये समझे कि इट इज नॉट वैलिड. तो ये भी तो होता है ना कि आप जिस चीज को क्रिटिसिज्म कह रहे होते हैं वो दूसरे की निगाह में इट्स नॉट वैलिड एट ऑल एंड ही और शी डज नॉट एक्सेप्ट इट. तो इसका मौका भी मिलना चाहिए. हो सकता है कि आप अपने लिए खुद वापसी का रास्ता खुला रखें. जी अपने लिए ये है ना पॉइंट ऑफ खुद वापसी का रास्ता खुला रखें. इतना फोर्सफुल ना कहें कि दोबारा आप खुद शर्मिंदा हो. बिल्कुल. तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कभी किसी डिस्कशन को, कभी भी किसी ऐसी तनकीद को नहीं ले जाना चाहिए कि आपको खुद शर्मिंदगी हो और आपको खुद महसूस हो कि भाई मैं इस जगह पर चला गया हूँ. और ये बदकिस्मती है कि क्योंकि हम वी आर ऑलवेज फोर्सफुल इन आवर क्रिटिसिज्म, we don't actually give this concession to the other person, और हम ताबड़तोड़ तरीके से और अनकूथ मैं कहता हूं तरीके से हम तनकीद करते हैं. इसी वजह से जरूरी है देखिए कि इस स्किल को सीखा जाए, सिखाया जाए, खासतौर से नई जनरेशन को कि देयर इज अ मेथड टू एवरीथिंग. एंड इस खासतौर से क्रिटिसिज्म का जो मामला है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज यू सी इट कम्स नेचुरली टू एवरी ह्यूमन बीइंग. तनकीद से आप मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि अंगड़ाई ले रही होती है हर वक्त आपके अंदर, आप चाह रहे होते हैं कुछ ना कुछ आप करें. तो जितना ज्यादा और ये अच्छी चीज है, बेसिकली इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट इट हैज टू बी यूज्ड इफेक्टिवली. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Next up we have S. Shadab. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. जी डॉक्टर साहब, जो आज का मौजू है फन तनकीद, और मेरे हिसाब से मेरी राय में तो इसमें दो पहलू है. एक पहलू तो तनकीद करना और एक पहलू जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पेश आते हैं, तनकीद पढ़ना. तो तमाम पार्टिसिपेंट ने तनकीद करने के ऊपर तो अपनी राय का इज़हार किया. मैं तनकीद पढ़ने के एतबार से इस बात का अपनी राय का आपके साथ रखना चाहूंगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के बारे में तनकीद पढ़ रहे होते हैं. तो मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर किसी नुक्ते नज़र पर तनकीद पढ़ रहे हों तो उससे पहले हम उस नुक्ते नज़र को जानने की कोशिश करें और उसके बिनाए इस्तेदलाल को जानने की कोशिश करें. वरना अगर हम इसके अलावा अगर यूनिलैटरल तनकीद को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हम तासुबात का शिकार हो जाए और सही जो है नुक्ते नज़र तक ना पहुँच पाएँ और एक तालिब इल्म के हैसियत से हम कहीं दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है कि हम चले जाएँ और हमारा जो इल्म का दायरा है वो कहीं ना कहीं ट्विस्टेड हो जाए. बस इतनी सी बात थी जो मैं रखना चाहता हूँ. यानी आपका मतलब ये है कि जिस पे तनकीद की जा रही है उसका जो नुक्ता नजर है अगर वो आपको मालूम हो कि उससे मुख्तलिफ है या आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले वो हासिल की जाए. जी जी ये कहना चाह रहे हैं. ये बात वो सेकंड स्टेप होगा. हाँ जी, यानी पहले तो असल बात को मालूम होना चाहिए. वो अगर रवैया है तो रवैया फर्स्ट हैंड हो, वो अगर कोई नुक्ता नजर है तो नुक्ता नजर फर्स्ट हैंड होना चाहिए. जी शुक्रिया. Next up we have Habib Raja. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saab. I heard all the arguments and they're very powerful. And we know that the truth ultimately is what Allah has revealed. So, if I criticize somebody, I'll give you an example. For instance, there was a dialogue between a Shia and a Sunni, and they were in a very cordial atmosphere. Now you know that Allah says in the Quran many places that do not divide yourself, do not be a sectarian, don't be this, be a Muslim only, be a this, and still people fight on that, and they very clearly, chapter 3 verse 105 में Allah कहता है कि
پھر میں تو then sometime you get so frustrated then you say look Allah say وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ جو لوگ جو سیکٹیرین بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے. If you do not go to that extent, what is the point that you don't want to break that limit, that you want to be forceful, you want to criticize what they are doing because this is wrong, at least according to the book of Allah, then how are you going to express yourself? I mean, yeah, brother, you believe in Khalifa, we believe in Imam, we there. Nothing but division. Whereas the Quran is very simply saying that don't be like those people. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد جاءهم بالبينات أولئك لهم عذاب عظيم. So if you do not, and that criticism is not going to be taken that easily to the other group. But right. If you don't do it, then you are hiding the truth. You're not. وہ دیکھیے اس کا ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہیں, اسکالرس کی ذمہ داری ہوتی ہیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن کو مخاطب کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اگر آپ اور مثالیں لیں گے تو اور پیغمبروں کو وہ اتھارٹی دیتا ہے کہ دیکھیے آپ نے ایک خاص موقع تک بات کرنی ہے اور اس کے بعد خدا آپ کو بتا دے گا کہ ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے آپ بات کریں اور آپ نے ہم سے سختی کرنی ہے. تو قرآن مجید کو پڑھ کے یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دے دیتے ہیں کہ کون آدمی اس قابل نہیں رہا اور آپ اس سے سختی کر سکتے ہیں. ہمارا معاملہ اب یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے وہی نہیں پاتے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی جو ہمارا مخاطب ہے وہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے یا جانتے بوجھتے ہوئے کوئی غلطی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ غلطی ہے جو ہم سے اکثر ہو جاتی ہے قرآن کو پڑھ کے, کہ قرآن کا بعض جگہ اسلوب سخت ہوتا ہے. اس سختی کو ہم سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ سختی ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو دیکھیے قرآن کا اسلوب سخت وہاں ہوتا ہے کہ جہاں وہ سامنے وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے حق کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جانتے پوچھتے حق کو ڈینائی کرنا یہ دل کا معاملہ ہے, انٹینشن کا معاملہ ہے. یہ ہم نہیں خارج, پیغمبر بھی نہیں جان سکتا خارج سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ when they have actually reached this ultimate point that they are denying out of sheer arrogance. So اس وجہ سے وہ ایک خاص موقع ہے قرآن مجید کا جس کو ذہن میں رکھیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بہرحال ہمارے سامنے جو بھی ہمارا مخاطب ہے اس کا باطن ہمیں نہیں پتا, we don't know him from inside. تو خارج کے لحاظ سے آپ کو اس کو ڈیل کرنا ہے, اس کو افیکٹولی ڈیل کرنا ہے, اور کبھی بھی جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا اور دوسرے آدمی کو اتنا ریجیکٹ نہیں کر دینا کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ تم اس قابل نہیں ہو, یو کین ناٹ بی ریفارمڈ ایٹ آل. تو اس وجہ سے پیغمبرانہ تنقید جو قرآن میں بعض جگہ بیان ہوئی ہے وہ ایک اور ہے, اور جو انسانوں کے درمیان آج کل کی تنقید جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا تھوڑا مزاج اور ہے. So obviously there's a groups. There are many groups in each. There are groups and groups and groups. So how are you going to? Would you say this is up to, since there is no prophet? Now what are you going to do? We will just do nothing. دیکھیں ہمارا کام ہے محبت سے تحمل سے بات کو پہنچانا اور بس اس کے بعد وڈرا کرنا. اس کے بعد اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. کسی بھی طرح سے کنڈیم کرنا یا کسی بھی لحاظ سے غلط قرار دینا دوسرے کو یا اپنی برتری کرنا یہ پیغمبر کا رائٹ ہے, ہمارے پاس وہ رائٹ نہیں ہے. ان دی ایبسنس آف پروفٹ آف گاڈ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تو اپنے غیر مسلموں کو یا مسلمانوں کو یا جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ کسی غلط روش کا شکار ہیں تو محبت سے پیار سے اپنی بات کو بتانا ہے اور بتاتے چلے جانا ہے زندگی بھر, اکتانا نہیں ہے. Right, Ghazal, please go ahead. تھینک یو مریم. ڈاکٹر شہزاد, اس تنقید کے ٹاپک پہ میری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جب ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم اکثر ان کی خوبیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور امپریشن ہم یہ دیتے ہیں کہ شاید ہم ان کی ہر بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اگر ان کی خوبیوں کا, ان کے کنٹریبیوشنس کا ساتھ میں اعتراف بلکہ شاید پہلے کیا جائے اور پھر ان کی اگر کسی غلطی یا کمزوری کو ہائی لائٹ کیا جائے تو اس سے تعلق بھی بہتر رہتا ہے اور شاید آپ اپنے آپ کو پریزنٹ بھی بہتر کر پاتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ تنقید جو ہے اصل میں وہ اس کو پراپر پرسپیکٹو میں تب سمجھا جا سکتا ہے, سمجھا جانا چاہیے کہ جب آپ اصل میں دوسرے آدمی کے خیر خواہ کے طور پہ سامنے آئے. If you think the other person is going to consider you his or her well wisher, تو تب وہ تنقید کو صحیح فریم میں لے گا. اور خیر خواہی جب دوسرا شخص تبھی سمجھتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص صرف میرے پہ اعتراض نہیں کر رہا بلکہ
he or she has that acknowledgement of the good things that I have. तो हमेशा, इसीलिए मैं कभी कभी आपको बताता हूँ ना कि वॉल्टेयर बहुत बड़े जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म का जो पहला नुक्ता है वो यही है कि स्टार्ट एवरी क्रिटिसिज्म with a few lines in which you praise that person for what he or she has done correctly, या सही बातें जो है. तो इसमें ये होता है कि दूसरा आदमी अपने आप को फिर he or she actually considers the person to be a person who is really wanting you to improve, और वो महज ये नहीं समझता कि आप मेरे पे तनकीद कर रहे हैं. क्योंकि देखिए, तनकीद जितना मर्जी हम इसको टोन डाउन कर लें, लगती बड़ी बुरी है. जैसे आप पहले आती है ना, आपको बड़ा मुश्किल होती है. तो इसलिए उसको नरम करने के लिए जरूरी है. ये नहीं कि आप चापलूसी करें या कोई गलत तारीफ करें, नहीं, जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू है वो तो करें और फिर आगे बढ़ें. जी, बस मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक और बात कहना चाहूंगी कि बाज़ औक़ात अपने बुजुर्गों या अपने वालिदैन की कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि उसको आप ओवर टाइम आप उस पर तनकीद करना चाहते हैं या उनको करेक्ट करना चाहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है. लेकिन अगर उनके तजर्बात को, उनकी तरबियत को पहले एक्नॉलेज किया जाए, और जरूरी नहीं है कि आप उन पे तनकीद करें. अक्सर आपका नुक्ता नजर फर्क हो सकता है और वो आपका नुक्ता नजर शायद ना देखते हो. सो एट टाइम्स तनकीद आपको अपने आप को भी एक्सप्लेन करने के लिए होती है, दैट्स हाउ यू थिंक. मे बी आपका वक्त के साथ एक्सपीरियंस चेंज हो गया है, तो कहीं वो चीजें भी ज्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए, दैट व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग. आपका अपना मोटो भी ज्यादा क्लेरिफाई होना चाहिए. मतलब इसको आप यूं भी ऐसे बयान करते हैं कि हमें अपनी तनकीद को इस्तदलाल पर बहुत अच्छी तरह से बेस करना चाहिए, कि जब आप अपनी तनकीद में रीजनिंग होती है ना, इमोशंस कम होते हैं और इस्तदलाल ज्यादा होता है, तो दूसरे आदमी के लिए वो कम्युनिकेटेबल होती है. ही और शी गेट्स टू नो कि भाई आप क्या कह रहे हैं. तो उसके अंदर जितना ज्यादा इस्तदलाल होगा, जितनी ज्यादा रीजनिंग होगी, जितना आप बैकग्राउंड बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा उसमें सलाहियत होगी कम्युनिकेट होने में. और उसमें ये भी सलाहियत होगी कि जब आप इस्तदलाल से अपनी बात को बयान कर रहे होंगे, तो बयान करने के दौरान बाज़ दफ़ा आपको अपनी गलती वाज़ेह भी हो जाती है कि नहीं, ये तो मेरी बात भी ठीक नहीं थी, मैंने ज़हन में तो सही सोची थी, लेकिन जब मैंने अल्फाज दिए हैं तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये इतनी भी बड़ी गलत बात नहीं है. तो इस वजह से इसमें भी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कैसे रीजन आउट करना है अपनी बात को. Thank you very much. The remaining hands are all raised for Q&A. But before we go on, Dr. Salim, I feel like there's one more point. Can I bring up for art of criticism? Right. Sure. Mm-hmm. One point that I wanted to bring up was a lot of the times when you're criticizing someone, sort of like criticizing them, you can criticize yourself as a way to like how self-deprecating humor is. So kind of like self-criticism, right, so that you like send a message across. So that I found that works sometimes. Absolutely. बहुत अच्छी बात है कि you start with your own self, and that actually paves the way. I mean, it makes a good introduction as well. It sort of sets the pace of everything. आप अपने पे तनकीद की आपने, और then you started off with talking to other people. वैसे इससे हट के भी आप यूं समझ लें, the best criticism that I have seen in my life is self-criticism. यानी even if you don't want to criticize other people, start off with this fact that criticism is something that needs data. It needs a lot of information, and the amount of information that we have of ourselves is the most complete. यानी आप अपने आप को बातिन से भी जानते हैं या जाहिर से भी जानते हैं, औरों को आप बातिन से नहीं जानते. तो बेहतरीन तनकीद जो है उसका आगाज अगर आप करना चाहते हैं तो अपने से कीजिए, और बेरहम तरीके से. दूसरों को आप जरूर अलाउंस दीजिए तनकीद में, अपने आप को अलाउंस ना दीजिए. और अगर इसी तरह से आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने ये बात की थी कि अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद एहतसाबी. तो इफ यू वांट टू बिकम एन इम्प्रूव पर्सन, द ओनली इफेक्टिव वे दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस इज सेल्फ क्रिटिसिज्म. और बेरहम तरीके से बहुत हार्शली अपने आप को क्रिटिसाइज कीजिए, एंड ट्राई एंड इमेजिन योरसेल्फ कि भाई दिस इज हाउ आई एम, and this is the place that I'd like to come out. So yes, thank you very much. This is also a very important part of our this art, and I think कि जो हमने भी गुफ्तगू की है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि criticism कितनी बड़ी, it's such a big art, it's such a big skill, and if we have to learn it, we must learn it. But the most important thing is that we must impart this learning to the next generation in a very effective way. Thank you so much, Dr. Salim. Okay, Ashanaz, please go ahead, and then we'll come back. Assalamualaikum again. मेरा क्वेश्चन ये था कि जब किसी का डेथ होती
ہے تو کیا انہیں ثواب پہنچتا ہے ڈیتھ کے بعد؟ لائک بہت کوئی کرتے ہیں نا، جیسے بہت سے پروگرام ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے وہ غلط کیا ہے، قرآن خوانی وغیرہ ہوتے ہیں، پر جو قرآن پڑھ کے بھی بخشا جاتا ہے، کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اور پھر کیا کسی کو، جیسے کہ میرے دادا کا ریسنٹلی انتقال ہو گیا ہے، تو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے ادھر؟ دیکھیں، وفات کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو سب سے بڑی چیز ہے وہ دعا ہے، یعنی ایصال ثواب قسم کی کوئی چیز تو ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بالکل واضح بتا دیا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جس کی اس نے دنیا میں کوشش کی۔ جو پودا آپ نے دنیا میں لگایا اسی کی جو شاخیں ہیں وہ آپ کے لیے آخرت میں ہوں گی۔ ہاں البتہ اگر وہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، جیسے وہ آپ کے دادا ہیں، اگر انہوں نے تربیت آپ کی ہے اور اچھی تربیت کی ہے تو ہر اچھی تربیت جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ نے جو نیکیاں جو بھی دنیا میں آپ کریں گی، اور اگر ان میں آپ کے دادا کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے آپ کو نیک بنایا اور نیکی کی راہ دکھائی، تو آپ کی ہر نیکی کا اجر ان کو بھی ملے گا۔ اس طرح سے تو بالکل ہوگا، لیکن قرآن خوانی یا اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ایصال ثواب کے، اس میں تو دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی بنیاد ہے۔ تو مرنے والے کے ساتھ جو ہمارا اصل تعلق ہے وہ خیر خواہی کا اور وہ دعا کا ہے، اور وہ اگر اس مرنے والے نے آپ کی تربیت کی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ہر اچھی بات جو آپ سے صادر ہوگی اس کا انڈائریکٹ اجر ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا کردار اس میں استعمال کیا تھا آپ کو اچھا بنانے میں۔ جی سر، اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے کہ 4th ڈے پہ یا 40th ڈے پہ ایک کچھ ہوتا ہے جو قرآن خوانی میں بتا رہی ہوں وہ ہوتا ہے، تو جیسے کہ آپ نے کہا غلط ہے، پر یہاں پہ اس کو سوسائٹی کے حساب سے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ہمارے گھر میں جیسے میرے دادا ہیں تو دادی ان سب کو مانتی ہے، تو پھر ہمیں کرنا آپ پڑتا شامل ہے۔ ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ کو کوئی ایصال ثواب کرنا تو ضروری نہیں ہے، اگر آپ اس مجلس میں شامل ہو رہی ہیں تو وہاں شامل ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنا یا پڑھانا اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ ویسے دعا جب ہوتی ہے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، لیکن پارٹیسپیٹ اگر آپ گھر کا واقعہ، آپ کے گھر میں سارا معاملہ ہو رہا ہے تو گھر سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، گھر میں رہیں، آپ گھر میں جو بھی آپ کی جو آپ کام کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن جو اس میں عملاً شرکت ہے اس کو اگر آپ ایک شائستہ طریقے سے اس میں سے گریز کر لیں۔ Next question is from Imran Babar. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ پنجاب کے اندر، ہمارے پاکستان میں، اسمبلی کے اندر، جو اسکولوں کے اندر اسمبلی ہوتی ہے، اس میں قومی ترانے سے پہلے جو ہے وہ درود شریف کو پڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ آپ مذہب کو اسکولز میں لے کے آئیں اس طرح سے، جبکہ دوسری طرف ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان انڈیا سے علیحدہ اس لیے ہوا کہ وہاں مسلمانوں کو بندے ماترم پڑھنے پہ مجبور کیا جاتا تھا، اور ابھی کل کی خبر ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے سوریہ نمسکار، کل ان کا کوئی تہوار تھا تو انہوں نے کہا جی کہ تمام اسمبلیز میں، اسکولز میں سوریہ نمسکار کیا جائے، جس پہ مسلمانوں میں بڑی بے چینی ہے۔ تو کیا ہمارا یہ رویہ کنسسٹنٹ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی نیشن سٹیٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو سارے جو تمام کے تمام ریپرزنٹیشن ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں ان کو برابر کے رائٹس دینے ہیں۔ تو فرض کیجئے اگر یہ اول تو میں تو اس کو نہیں اس کے حق میں کہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے، یہ کوئی خاص موضوع نہیں لگتا اپنی ایفیکٹونیس کے لحاظ سے، لیکن فرض کیجئے کوئی کر ہی دیتا ہے تو اس میں پھر استثناء دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نہیں پڑھنا چاہتے، درود نہیں پڑھنا چاہتے، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو ایکسیپشن دینی چاہیے۔ اور اگر وہ کوئی اپنے پیغمبر پر کچھ بھیجنا چاہتے ہیں جن کو ظاہر ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اصلاً تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یعنی جس چیز کو آپ ریجیمنٹ کرتے ہیں نا، جب بھی کسی نفلی چیز کو، تو وہ ریجیمنٹیشن اس کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں پابندی کے ساتھ، اس کے علاوہ جب ان کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ خود ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درود ہے یہ۔ تو یہ ایک بہت مناسب طریقہ ہے، لیکن جب آپ اس کو آرٹیفیشلی اس طرح سے کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ میں تو یہ کرتا ہوں، لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ ان کو ایک چیز کا آئیڈیا آ ہی گیا ہے تو پھر یہ ان کو ضرور کرنا چاہیے کہ جو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہے کسی بھی وجہ سے کہ وہ پیغمبر کو نہیں مانتا، تو اس کو پھر ایگزمپشن ملنی چاہیے۔
لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ہمارا یہ رویہ انکنسسٹنٹ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف میرا خیال ہے وہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں انکنسسٹنسی میں جی رہے ہیں. دیکھیے ہم نے نیشن اسٹیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ہم مذہب کو اس میں داخل کر دیتے ہیں. تو یا تو ہم پیورلی نیشن اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کریں, ایک بعض جگہ کنوینئنس کے اصول پہ ہم کر بھی لیتے ہیں, بعض جگہ نہیں کرتے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ واضح نہ ہو تو انکنسسٹنسیز کے اندر جی رہا ہوتا ہے. تو انکنسسٹنسی ہے ظاہر ہے یہ, لیکن انکنسسٹنسی میں چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جو ہیں میجورٹی میں ہیں تو وہ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن وہ ہونی ان کے لیے چاہیے. یعنی ایسی کوئی قانون سازی آپ نہیں کر سکتے کہ جو آپ مائنورٹیز پر لاگو کریں اور جس کا کوئی مذہبی عنصر ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ امر شورا بینہم کے اصول پہ ریاست کو اس اصول پہ چلنا چاہیے, تو یہ بہرحال ریاست کے حوالے سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک اکثریت کی رائے ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اسے ڈیفر کرنا چاہتا ہے تو وہ ریاست کی سطح پہ ڈیفرس تو کر سکتا ہے اور اس پہ تنقید بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ آپ ایک اجتماعی جگہ پہ ایک چیز کو نافذ کر رہے ہیں. جہاں پہ انفرادی طور پہ آپ کوئی چیز کو نافذ کر رہے ہوں وہاں پہ ضروری ہے کہ پھر آپ اگر وہ کرنے ہی جا رہے ہیں تو اس کی حکمت, تو جیسے میں نے کہا مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی آدمی اگر یہ کرنا ہی جاتا ہے تو پھر اس کو پھر ایسے کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اگر فرض کیجئے اس سے کوئی آر ہو یا ان سے کوئی ابا ہو تو اس کو ایگزمپشن کا اصول پہ ان کو دے دینی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب پھر ہمیں انڈیا سے بھی ایگزمپشن ہی مانگنی چاہیے, وہاں ہم اتنا واویلا کرتے ہیں وہاں پہ ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اصلاً, یعنی ان کو بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مذہبی طور پہ سارے کے سارے مائنورٹی کو وہ نافذ کریں. اور اگر وہ کرنے پہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ پارلیمنٹ پہ ہی ڈبیٹ ہونی چاہیے جی کہ آپ اس کو پھر, انڈیا نے تو اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو وہاں تو چونکہ اس وقت بی جے پی کا قبضہ ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کی حکومت ہے, تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ ہندوتوا کی ترویج میں یا اس کے نفاذ میں وہ لگے ہوئے ہیں. ادروائز جو ان کی جو آئین ہے وہ تو ایک سیکولر آئین ہے, اور کانگریس جب بھی وہاں پہ حکومت کرتی ہے وہ اس سیکولر آئین کی پاسداری کرتی ہے. بی جے پی ایک بالکل اور ذہن سے بنی ہوئی پارٹی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہمیں تصادم نظر آتا ہے کہ ایک ان کے سیکولر ویلیوز ہیں اور دوسری طرف ان کے پاس مذہبی ہیں, تو وہ ان کو دونوں کو وہ کیسے نبھائیں. تو چونکہ نہیں نبھا سکتے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی ویلیوز کو فوقیت دیں. تو یہ ایک ایسا پرانا قضیہ ہے جو چلا آ رہا ہے, اس میں صحیح رویہ بس اختیار کرتے رہنا چاہیے. Thank you very much. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Dr. Shalab, very often when somebody dies, a relative or close, there is Quran Khani اور ہر ایک سپارہ پڑھتا ہے. Now, in some places, the Maulvi Sahib says کہ جی اس کا اجر the disease کو جائے, which is wrong. But میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, اگر ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں, can't we all pray after reading the Quran کہ جی جو بندہ مر گیا اس کی مغفرت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں؟ Is this also wrong? نہیں, مغفرت کی دعا, میں نے آپ قرآن مجید کے ثواب کی جو ٹرانسفر ہے وہ ظاہر ہے اسی پہ ہم بات کریں, وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ جو بندہ رخصت ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ ان کو معاف کیجیے گا, ان کے درجات بلند کریں, ایسی بالکل ٹھیک ہے, یہ دعا کو کرتے رہنا چاہیے. امام صاحب جب اپنی دعا مانگ رہے ہیں جس میں ثواب پہنچا رہے ہیں وہ مانگنے دیں, آپ اپنے دل میں وہ دعا مانگیں گے جو آپ صحیح سمجھتی ہیں. اچھا, دوسری چیز ہے کہ اب جیسے ویری کلوز کزن بیچاری کچھ ہی ہیز کینسر اینڈ ایوری ون ہیز بین آسکڈ کہ جی آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے اور آپ پڑھیں. اب I certainly don't follow the concept of 1,00,000 دفعہ, but آپ پڑھیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. And can't we read the ayat karima and again pray for her health? Sometimes I've heard کہ نہیں جی یہ نمبر کا حساب نہیں ہونا چاہیے, but I have not been able to understand this. What is recommended is کہ نمبر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن اگر آپ نے کسی تعداد میں پڑھنا ہے تو پڑھ کے دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ آپ پہ واضح ہونا چاہیے, جیسے کہ لوگوں پہ واضح نہیں ہوتا عام طور سے جی کہ اگر آپ نے 1,00,000 مرتبہ یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, اگر آپ نے 10,000 مرتبہ پڑھا تو یہ ہو جائے گا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے آیت کریمہ کو بے تحاشا والا مرتبہ اگر پڑھا تو کوئی مقصد اس سے پورا ہو جائے گا. یہ ایک دعا ہے صرف, جیسے بہت ساری دعائیں ہیں, آپ دعا جو کرتے ہیں تو دعا ہی کے طریقے پہ کرنی چاہیے. اور دعا اچھی تبھی لگتی ہے کہ جب آپ اس کو 1 یا 2 یا 4 مرتبہ کریں. جب آپ ایک دعا کو ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں آپ خود بھی اکتا جائیں گے وہ دعا کر کے, اور اگر آپ اکتا جائیں گے تو وہ سننے والا نہیں اکتائے گا. The person who's sick is in America, so the family all over the world, the relatives have said کہ جی آپ آیت کریمہ پڑھتے رہیں اور پھر اس کے لیے دعا مانگ لیں.
So I thought this was a very beautiful way. بھائی میں 10 دفعہ پڑھ سکتی ہوں, کوئی اور 100 دفعہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ مغفرت کے لیے تو یا کسی کے ہیلتھ کے لیے تو کوئی بھی دعا مانگ سکتا ہے. آیت کریمہ پڑھنے کی بہت ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آیت کریمہ کا تعلق تو مغفرت سے ہے ہی نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک, آپ یہ دعا تو آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک ہے, میرے سے زیادتی ہوئی ہے. اس کا کوئی دوسرے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اسے کوئی لنک ہی نہیں ہے. تو آپ یوں کہیں جی کہ میں آپ نے مجھے بتا دیا, کوئی لنک نہیں ہے جی. آیت کا ترجمہ پڑھے نا آپ. ترجمہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں, آپ یکتا ہیں, میں نے زیادتی کی ہے, میں نے ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دیں. انی کنت من الظالمین, آئی ہیو بین دی رانگ ڈوئر. تو اس کا نہ تعلق بیمار سے ہے, نہ تعلق وفات والے سے ہے, کیونکہ لوگ ترجمہ تو پڑھتے نہیں ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک جنتر منتر ہے, آپ نے لائن پڑھ دی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. جی جی میں I have understood. جی thank you very much. Thank you. Akram Bhatti, you're up next. Please go ahead. جو پہلے شروع میں قرآن پاک کی آپ نے آیت پڑھی تھی, جہاں بیوی کے بارے میں 1 سال کا خرچہ دینے کی وصیت ہے, وہ قرآن پاک میں ہے تو ہم یہ ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے, لیکن میں پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ عرب میں تو صحیح ہے کہ وہاں پر چونکہ عورتیں زیادہ ویٹ نہیں کرتی ہیں, وہ شادی کرنا چاہیں تو رائٹ وے کر سکتی ہیں, لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی جوان بندہ فوت ہو گیا یا بوڑھا ہی فوت ہو گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, پتہ تو نہیں کتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے بیوی کی. تو وہاں پر تو یہ پاکستان میں تو ممکن نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد وہ she's gonna be on her own and she's gonna be able to survive without any financial support. اس میں کیا وصیت میں یہ نہیں لکھ سکتے کہ بھئی انڈر شی از الائیو, اور گھر والے بالکل لکھ سکتے ہیں. یہ تو کم سے کم ہے. دیکھیں یہ قرآن نے تو کم سے کم بتایا ہے, زیادہ سے زیادہ پورا اس کو کر دیں گے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ایسا ہو کہ مرنے کے بعد آپ نے کہا جی کہ بس اب ختم. یہ تو دس از the least that you can do کہ آپ 1 سال کی وصیت کر دیں. یہ کم سے کم کی مثال ہے کہ اتنا آپ کو کرنا ہے. لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مشرقی معاشرے ہیں وہاں پہ تو ساری زندگی جو ہے خاتون جب بیوہ ہو جاتی ہے دوبارہ شادی نہیں کرتی. تو وہاں تو مرنے والے کو زیادہ نہ وصیت کر کے جانا چاہیے, یا کوئی اور سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے شوہر کو کہ بھئی ان کیس آئی ڈائے تو میری بیوی کا فلاں بندوبست ہو جائے گا, یا کوئی اولاد میری ایسی ہوگی کہ جو ماں کا خیال رکھ لے گی, اور ہر ایک کے حالات فرق ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے سارے بندوبست کرنے چاہیے. قرآن نے تو یہ کم سے کم کہا ہے کہ بھئی 1 سال تو کر کے کم سے کم رخصت نہ ہو, کہ وہ 1 سال تک اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے یا کوئی نئی زندگی کے آغاز تک موقع ملتا رہے. یہ قرآن کے نص کے خلاف نہیں ہوگا بالکل بھی. جی یہ تو کم سے کم ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ اتنا بھی کر سکتے ہیں. Thank you, sir. Jazakallah. Next question is from Nitesh Kati. Hi, I'm a new convert to Islam from India. Right. Mm-hmm. And I am really grateful that I'm, in your company, and I'm starting to I've not started to learn Quran yet, but I'm soon going to start. And I'm very excited. Thank you so much for having me. I'm looking forward for your guidance and whatever the doubts I have. Okay, thank you very much for being with us. And you can always join our WhatsApp groups. Mariam will provide you with some of the links. If you have any questions or anything that you need to ask, you can always post your questions and concerns in those groups. Afi Ruhi, please go ahead. سر آپ نے اپنے لیکچر کے شروع میں جو فرمایا کہ کوئی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے اپنی وائف کے لیے جو ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کو 1 سال تک کے لیے گھر سے نہ نکالا جائے, اور اس کی جو ضروریات ہے نان نفقہ وغیرہ وہ اس کا پورا کیا جائے. تو جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والا پارٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, منسوخ ہو چکا ہوا ہے, اور اس کی جگہ پر جو نیکسٹ احکام آئے ہیں کہ کہ 8واں حصہ جو ہے جو وہ دیا جائے بیوی کو.
تو اور وہ عدت پوری کرنے کے بعد اگر وہ جی مجھے معلوم ہے یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں انہوں نے بیان، یعنی دیکھیں کوئی ایسی قابل فہم دلیل نہیں ہے، وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بیوی کو جو حصہ ملنا ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور اس کا جو خرچ فراہم کرنا ہے وہ بالکل اور چیز ہے. اس کا ناسخ و منسوخ ہونے میں کوئی لنک نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن ایسی بات کو واضح کرتا. قرآن نے دونوں چیزوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہے. ہاں، لیکن قرآن پاک میں یہ بات تو آئی ہے نا کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو رکھتے ہیں، اور جو بہتر چیز ہے اس کو ہم لے آتے ہیں دوبارہ. نہیں وہ آیت جو ہے وہ قرآن میں اور تورات کے مطابق آئی ہے، وہ قرآن کے نہیں آئی. قرآن نے جہاں کہا کہ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها، یہ یہود کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن ایک نئی شریعت پیش کر رہا ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم اگر کوئی پریویس شریعت کو منسوخ کرتے ہیں تورات کی شریعت کو تو مقصد کیا ہوتا ہے. تو وہ جو آیت ہے نسخ کی جو سورہ بقرہ میں آئی ہے وہ تو اس پس منظر میں آئی ہے. یعنی قرآن پاک میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو منسوخ سمجھا جائے کہ بعد نہیں منسوخ تو ہوئی ہے. وہاں قرآن نے خود بتا دیا ہے. دیکھیے جیسے یہ کہا گیا ایک زمانے میں کہ وصیت آپ کریں گے، ہم نے حصے نہیں بیان کیے. قرآن نے سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے وصیت کرنی ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں میراث کی آیتیں سورہ نساء کی تو بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو پہلے حق وصیت کیا گیا تھا کہ آپ وارثوں کے لیے خود وصیت کریں گے. بعد میں کہا گیا کہ نہیں، کہ اب یہ جو وصیت ہے وارثوں کے حق میں آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت مقرر کر دی ہے. تو یہ تو وہ جگہ ہیں کہ جہاں بالکل خود واضح ہو جاتا ہے کہ ایک چیز میں ارتقا ہوا ہے. لیکن یہاں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو منسوخ مانا جائے. یعنی کیوں مانا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت کو جو اس کا حصہ ملے گا وہ تو میراث ہے جو ایک ہسبینڈ نے ایک اس کے قیام اور بقا کے لیے دے دی ہے. وہ ایک ایسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک جامد چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ تو خرچ ہے جو بیوی کو قوام ہونے کی حیثیت سے وہ زندگی میں دے رہا تھا، اور اس کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھا گیا تاکہ وہ خرچ اس کو ملتا رہے. تو یہ دو انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں. Thank you. We have a couple of chat questions and then I'll continue over to the participants. So the first question asks, is there any English translation of Hayat Rasul al-Ummi by Khalid Mas'ud? Yes, there is. I think it has just been recently published by Madam Nikat Sattar, and you can find it on the internet, I'm sure, called The Life of the Gentile Prophet. The Life of the Gentile Prophet. Okay, thank you, Dr. Salim. The next question asks, may you please explain the concept of Makafa'at al-Amal? یہ مکافات عمل تو کوئی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دنیا میں آپ کے غلطیوں کی آپ کو سزا مل جاتی ہے. At times you are punished for what you have wrongly done in this world, but that is something which is at times takes place, at times it does not. تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل جائے تو ہم یہ ریمارک دے دیتے ہیں کہ دیکھیے مکافات عمل ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا ویسے ہی آپ کا انجام ہوا. So it's just a comment that we make when a person is punished in this world for sins that he did in this world or the wrongs that he did in this world. So it's kind of like karma. It's karma. But again, as I said, it's not a religious term. Okay. Thank you, Dr. Salim. Noreen Naved, you're up next. جی سر، مجھے پوچھنا تھا کہ اگر ہم اپنی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے عصر اور مغرب کو عشاء میں ادا کر لیں تو کیا ایسا موسٹلی ریگولر نہ کریں لیکن موسٹلی کر لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مصروفیت کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور جو نماز پڑھنے کی آپ کو گنجائشیں، مثلا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مصروف ہیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ سواری میں گاڑی میں جا رہے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ پیدل چل رہے ہیں اور وقت آ گیا آپ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ مواقع ہیں نماز پڑھنے کے تو شاید آپ کو مؤخر کرنا کم ہی نوبت پیش آئے. لیکن اگر آپ کو نوبت پیش آئی جاتی ہے تو آپ ظاہر بعد میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز کا جو قرآن کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت پہ پڑھنی چاہیے، تو جتنا زیادہ ممکن ہو. اور اس وقت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مصلی ہی آپ کے خیال کو مل جائے گا. بعض دفعہ انسان دفتر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ گاڑی میں ہوتا ہے، بعض دفعہ پیدل چل رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی اور مصروفیت میں ہوتا ہے. تو ان سب کیفیات میں قرآن نے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے آپ ہر طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں. Our next question is from Sadia Naveem. Please go ahead. سر جی
شکریہ آپ مجھے بار بار موقع دے رہے ہیں. میرے والدین میرے فادر کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں. میری والدہ کو 6 مارچ میں 3 سال ہو جائے گی, ان کی شہادت ہوئی ہے. تو میں روز 2 نفل پڑھتی ہوں, سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں اور ان کو بخش دیتی ہوں. تو کیا یہ نفل میں پڑھ سکتی, اور کیا پیارے حبیب کے لیے ہم نفل پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, کسی کے لیے بھی نفل پڑھنا دین میں ثابت نہیں ہے, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, چاہے وہ والدین ہو. یہ بہت بعد کی پریکٹس ہے جو ہمارے یہاں مذہب میں شروع ہو گئی. دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیوی وفات ہوئی ہیں, حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے, حضرت زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ کی وفات ہوئی ہے, بہت سارے صحابہ کی وفات ہوئی ہے. کسی کے بارے میں کوئی نفل نہیں کبھی پڑھے گے. اسی طرح سے بعد میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہ بہت بعد کی پریکٹس ہے. آپ کو اگر آپ کے والدین کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے پاس جو کچھ کرنے کو ہے وہ یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور نیکی میں سبقت کیجئے. جتنی نیکیاں آپ کریں گے, ہر نیکی کا اجر آپ کے والدین کو ملے گا, بشرطے کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے نیکی کرنے کی. تو جتنی انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے, جی, تو وہ آپ جو بھی نیکی کریں گے اس کا اجر ان کو ملے گا. میں روز یہی دعا مانگتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے اب وہ اولاد بنا کہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں. اور بس یہ بھرپور سب میں سے بڑی کوشش چیز ہے. ڈیلی اگر میں 2 رکعت نفل اپنی دل کی تسلی کے لیے پڑھنے چاہوں تو کیا وہ نہیں آپ پڑھیں, لیکن اس کا اجر آپ کو ہی ملے گا. یعنی وہ اجر کا جو ٹرانسفر ہے نا کہ آپ پڑھیں اور ریوارڈ ٹرانسفر ہو, اس کا ہمارے مذہب میں کانسیپٹ نہیں. میں نے ابھی آپ کو سورہ نجم کی آیت بتائی نا کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہے. آپ نے اگر نفل پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا. آپ اجر ٹرانسفر نہیں کر سکتے. صدقہ جاریہ بالکل اور چیز ہے, وہ اجر کا ٹرانسفر نہیں ہے. ایک دوسرا کوشچن سر نماز کے بارے میں, کہ میں خود بھی میں جب کینیڈا یہاں سفر بڑا آسان ہے, بہت میلوں ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. میں گاڑی میں ہوتی کہیں بھی ہوتی میں شارٹ نماز پڑھتی ہوں, اس کو میں سفری نماز بنا لیتی ہوں. کیا میں سفر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں گھر سے باہر گئی, ابھی میں مسیساگا آئی ہوں, اب تو وہ سفر نماز ہوگی میری, میں اس کو شارٹ سفر کا تعلق اس سے ہے کہ جب آپ ڈسکمفرٹ میں ہیں. دیکھیے, سفر کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ دور جا رہے ہیں نزدیک جا رہے ہیں. اصل میں سفر کی آپا دھاپی ہے. اگر آپ ڈسکمفرٹ میں ہیں تو آپ قصر پڑھ سکتی ہیں, سفری نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ ڈسکمفرٹ میں نہیں ہیں اور کمفرٹیبل ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی چاہیے, اور گاڑی میں بیٹھ کے آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا تعلق آپ کو حالات سے کرنا چاہیے. کبھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی آپ سفر آپ پہ غالب آیا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ سفر میں محسوس کریں کہ آپ پہ سفر کی کیفیت آ رہی ہے تو آپ نماز کو شارٹ کر سکتے ہیں. اور وضو کی کیا, میں تو وضو یہ ہے کہ وضو اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ گاڑی ہی میں جو خشک جگہ ہے وہاں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. میں نے پاس ایک پتھر رکھا ہوتا ہے, اسی سے میں تیمم کر لیتی ہوں. پتھر کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ڈسٹ کہیں ہونی چاہیے وہ آپ کی گاڑی کا جو ڈسٹ ہے یا گاڑی, لیکن وہ اصل میں یہ وہ ڈسٹ نہیں ہے جو جس کو آپ وہ ڈسٹ کہتے ہیں. اصل میں جو ہوا میں ذرات ہوتے ہیں ذرا سے بھی وہ کافی ہیں. وہ جتنے آپ کے وہاں پہ موجود ہیں اتنے کافی ہیں. یعنی اصل میں یہاں پہ ڈسٹ سے بڑا سرفیس ہے. گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے, گاڑی کی شیشے ہیں, گاڑی کا جتنی بھی جگہ ہیں آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. آپ کو پتھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پہنے تھے کہ بازو اوپر ہوتے نہیں ہیں. یہاں پہ جو سنو ہوتی ہے, ہم جو ڈریس پہنتے ہیں بازو اوپر نہیں ہوتے ہیں, اور ہم ہمارا سفر کا ٹائم ہوتا ہے, نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہوتا ہے, تو اس پہ میں تیمم کیسے کروں؟ آپ تیمم نہیں, آپ وہاں مسح کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کے لیے باعث زحمت ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی موضوع پہ مسح کرنے کی, اگر آپ کے لیے آپ نے 2-3 جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور آپ کے لیے ہاتھ دھونا ایلبو تک بہت مشکل ہے تو اسر کے اور یسر کے اصول پہ آپ مسح کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ. اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہوا ہے تو آپ نے دوبارہ بس دو. جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک امکان ہے. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے لیے زحمت کا بہت باعث ہوگا کہ آپ کپڑے پورے اتاریں, کیونکہ ظاہر ہے اپنے بہت زیادہ پہنے ہوتے ہیں, تو پھر آپ اتنے حصے پہ مسح کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیرن. Thank you. We'll take one more question. Najia Nazir, please go ahead. And then the remaining questions, please hold on to them until next week. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک تھوڑی سی جلدی سے کوشچن پوچھوں گی. ابھی آپ نے جو وائف کو ہسبینڈ کی وفات کے بعد 1 سال تک ان کا خرچ دینے کی بات کی, I was just trying to understand what kind of family system it is. اگر ہم آج کی بات کریں تو ایون نیوکلیر فیملی سسٹمس میں بھی فوراً ہی حصے ہو جاتے ہیں وائف کو, بچوں کو, پیرنٹس کو, سبلنگس کو اگر ہیں تو کیا اس صورتحال میں ان فیملیز کی بات نہیں کری جو 2 انکم فیملیز ہیں یا وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو جو ٹریڈیشنل فیملیز ہیں اس میں بھی تو کیا وائف کا پہلے 1 سال تک ڈیو نکالنے کے بعد تقسیم ہونی چاہیے وراثت؟ ایسے ہی آپ ہر شوہر کو یہ وصیت کر کے جانا چاہیے کہ یہ پیسے نکال کے پھر تقسیم ہونی چاہیے.
वसीयत का मतलब ही यही है। knowledge for me. जी जी, Yeah. ये तो देखें आप कुरान में सूरह बकरा को उस जगह पढ़े ना आप कि कुरान ने कहा है कि मताअन इलल हौल गैर इखराज, 1 साल का बंदोबस्त, 1 ईयर, हौल कहते हैं अरबी जुबान में ईयर को, गैर So is it इखराज। only for the wife? Only for the wife, not for the household, not for kids? नहीं उसका नहीं, just for the wife primarily, क्योंकि कुरान मजीद में वो बीवियों के लिए आया है। यानी असल में जब आप बीवी को इस तरह से बयान करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि बच्चों के बारे में एक शख्स जो है वो बंदोबस्त करके जा रहा होता है मीरास की शक्ल में या यानी इफ इज राइटिंग अ विल और शक्लों में, बीवी के बारे में खास तौर से ये कि उसको रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए टू मेंटेन हरसेल्फ इमीडिएटली। तो वो रनिंग एक्सपेंसेस में हर जगह तो एसेट तो नहीं बेचती फिरेगी वो, तो उसको 1 साल के रनिंग एक्सपेंसेस इसलिए उसको स्ट्रेस किया गया है। ऑब्वियसली वो बीवी अगर ऐसी है वो बच्चे पाल रही है तो वो एक्सपेंसेस उसमें सब्ज्यूम हो जाते हैं फिर अगर यंगर किड्स, लेकिन प्राइमरीली ये बताया जा रहा है कि बीवी का जो खर्च है वो आपको 1 साल तक दे के जाना है। Okay, thank you, sir. Thank you very much, Dr. Salim. We still have a couple of raised hands, but since we're already over time, I would request the participants to hold on to their questions until next week, including the chat questions that are just coming in. So please hold on to them and send them Inshallah next week. Okay. So inshallah next week, Khuda Hafiz.